السلام علیکم دوستو، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے گنڈے پر مبنی ہے جس کو عشق نے سنوار دیا تھا، جسے لکھا ہے فاطمہ نیازی نے۔ چلیے شروع کرتے ہیں عشق کی یہ داستان۔ ایپیسوڈ 1۔ شام کا پہر تھا۔ چوڑی اور پر رونق گلی میں لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ کئی دکانیں تھیں۔ گلی کی نکڑ پر چائے خانہ تھا جہاں بھیڑ کی انتہا تھی۔ دفتروں اور روزگاروں سے فارغ ہو کر مرد دوست یاروں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کچھ میزیں باہر کی جانب رکھی تھی۔ قریب ہی ایک بڑا سا چبوترا تھا جس پر ایک بڑے سے تخت کے گرد کئی کرسیاں رکھی تھی۔ چبوترے کے برابر میں لوہے کا زینہ اوپر کو جا رہا تھا جس کا دروازہ اسی وقت کھلا۔ نکل کر باہر آنے والے نے زوردار انگڑائی لی اور تارانہ نگاہ گلی میں ڈالی۔ وہ گنگناتا ہوا شرٹ کے بٹن بند کرتا نیچے اترا اور تخت کی جانب پہنچتے ہوئے ایک نگاہ اندر ہوٹل پر ڈالی۔ اوئے چھوٹو، جا کے سدھو کو بلا، بولو سنی بھائی نے بلایا ہے۔ جاتا ہوں۔ 13-14 سال کا وہ لڑکا سارے کام چھوڑ کر اگلے ہی لمحے تیزی سے ہوٹل سے نکل کر دوسری جانب بڑھا۔ ہوٹل میں کئی لوگوں نے خائف نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کچھ نے برا سا منہ بنایا اور 2-1 لوگ تو اٹھنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ شان بے نیازی سے پیر پسارے چرس بھری سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا وہاں سے گزرا۔ اوئے شامو، آج کل تیری بہن کا فون نہیں آ رہا، کیا بات ہے بھائی؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کر دی؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ لڑکے کی رنگت سفید پڑی، خون کھول اٹھا۔ وہ چہرے کو بے نیازی کا تاثر دیتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ہنس دیا۔ اور اکرم بھائی، کیا حال ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اب وہ کسی 1.5 عمر مرد کی جانب متوجہ تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکان ناچ رہی تھی، لیکن شرارتیں بھی اس کی شیطانی سے بھری ہوتی تھی۔ تبھی تو اہل علاقہ اس کی دوستی سے خائف ہی رہتے تھے، دشمنی تو دور کی بات تھی۔ وہ ارحان عمر دین تھا، ارحان عرف سنی، موسیٰ نگر کا بدنام ترین نام، خوف و بدمعاشی کی علامت۔ سرخ و سفید رنگت تھی، مضبوط کثرتی جسم، اونچا لمبا قد کاٹ، چاہتا تو بے حد وجیح دکھ سکتا تھا، لیکن مصنوعی کٹ لگی آئی برو، رنگے ہوئے بال، عجیب طرز کی فلمی شیپ بنائے، کانوں میں بالیاں ڈالے، ہاتھوں میں بریسلٹ، انگلیوں میں انگوٹھیاں، شرٹ سے باہر جھانکتا سانپ کی شکل کا لاکٹ، وہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والوں کو اپنی شخصیت اور فطرت کا پتہ دیتا تھا۔ چند منٹ بعد سانولا سا لڑکا چہکتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا بھائی، رات سے سارے کدھر غائب ہیں؟ ایک بھی پٹھا نظر نہیں آ رہا؟ اس نے باقی اوباش ساتھیوں کے متعلق سوال کیا۔ چھوڑ سالوں کو، کام پہ لگایا ہے، تو بتا کیا خبر ہے؟ وہ پان کا کیبل کھولے بیٹھا ہے۔ اس کو بول زیادہ چو چرا نہیں کرے، پھر بھی کرے تو اپنا انٹرویو دیو سالے کو۔ سنی بھائی کو ہلکے میں لے رہا ہے؟ اس نے کہتی ہے اس شخص کو غلیظ گالیوں سے نوازا۔ ہاں بھائی، ٹینشن چھوڑو، آپ کو یہ خبر دینی ہے، یہ بٹی کے گھر نیا مال آیا ہے، بہت مست ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں ایک دم آگ ہے آگ۔ پھر شیطانی سے مسکرایا۔ ہیں؟ کب؟ کون؟ نام کیا ہے؟ کیا جانو بھائی، کل ہی تو سامان اترا ہے، تو پتہ کرنا سالے، یہ کیا آدھی ادھوری خبریں دے کر تو خرچہ پانی مانگنے آ جاتا ہے؟ سنی منہ بنا کر اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کے کڑکتے 2 نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس لڑکے نے فوراً تھام لیے، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ شام کا پہر تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سنی اپنے اوباش ساتھیوں سمیت اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا۔ دفتن اس نے چھوٹے کو پکارا، بھیڑ کے باعث وہ سن نہ پایا، بس اتنا تھا کہ اس کا پارا چڑھ گیا۔ اوئے چھوٹو، ادھر آ، کب سے چائے کا بولا ہے؟ اپنے باپو کے آگے چائے پاپے ڈال رہا ہے؟ تیرے چاچے بھی ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ غصے سے دہڑا۔ چھوٹا ہڑبڑا کر رہ گیا۔ معاف کر دو سنی بھائی، میں بھول گیا تھا۔ ادھر آ، شاباش، یاد دلاتا ہوں، آجا میرے لال، ادھر آ۔ ہوٹل کے مالک نے بے بسی سے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ سارے لوگ تجسس کے مارے نگاہیں سنی کی جانب کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دو سنی بیٹا، بچہ ہے، بھول جاتا ہے۔ علاج کرتا ہوں نا میں کریم چاچا، بھیجو اس کو ذرا۔ جا بھائی، اب بھگت لے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے ان کا آرڈر سب سے پہلے پہنچا آیا کر۔ ہوٹل کا مالک بھی چھوٹے پر گرم ہونے لگا۔
چھوٹا ڈرتا ڈرتا باہر چبوترے پر ان کے تخت کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سنی نے زوردار تھپڑ اس کو رسید کیا۔ اگلی دفعہ ایک ہی آواز میں سن لی اپنے باپ کی۔ چھوٹا لڑکھڑاتا ہوا چبوترے سے گرا اور کسی کے قدموں میں آ پڑا۔ ایکسکیوز می، کیا حیوانیت ہے یہ؟ اس کی غصیلی آواز پر کئی لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، یہی ہے وہ، اسی سانولے لڑکے نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سنی کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں گول ہوئے اور اس نے تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ دوپٹہ سر اور چادر کندھوں پر ڈالے کھڑی تھی، ہاتھ میں چند فائلیں۔ صاف رنگت، تیکھے نقش والی وہ بے حد پرکوشش، معصوم چہرے اور نازک سی بدن کی لڑکی تھی۔ اس کی غصیلی نگاہیں سنی پر جمی تھی۔ جی میڈم، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کٹ لگے آئی برو اچکائی۔ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن؟ حد ہے بدمعاشی کی۔ اس نے اپنے پرس سے سنی پلاسٹ نکال کر چھوٹے کی طرف بڑھائی، جس کا غال ضمیر پر رگڑ کی وجہ سے ذرا سے چھل گیا تھا۔ سنی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سنجیدہ اور کاٹدار نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ہائے سدھو، مال تو واقعی بڑا مست ہے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ سب کے سب جناتی کینکے لگا کر ہنس دیے۔ چھوٹا آنسو پیتا گال رگڑتا ہوٹل کے اندرونی حصے میں بڑھ گیا۔ کہاں رہ گئی تھی آرام؟ کب سے فون کر رہی ہوں۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، آمنہ خفگی اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، سوری ممی، فون آف ہو گیا تھا، بیٹری ڈیڈ تھی۔ اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ ٹریفک ہی اتنا تھا، وکیل صاحب سے بھی مل کر آئی ہوں۔ وہ تھکی سی سانس خارج کر کے بولی، خیال رکھا کرو۔ مسز بھٹی بتا رہی تھی یہاں ایک سنی نام کا گنڈا ہے جو بدنام زمانہ گینگسٹر ہے۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ کم آن ممی، ڈونٹ وری، یہ علاقہ متوسط طبقے کا ہے۔ یہاں کے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، ڈر کر چپ رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مزید شے ملتی ہے۔ اور میں نہ کم پڑھی لکھی ہوں، نہ کسی سے ڈرتی ہوں، اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی واقف ہوں۔ چلیے آپ کھانا لگائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ آمنہ فکر مندی سے کھڑی تھی۔ سنی اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ سارے دوست یار اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وسط میں میز تھی جس پر شراب کی بوتلیں رکھی تھی، سگریٹ کے ڈبے ادھکھلے کچھ بند، کارپیٹ پر بجھی ہوئی سگریٹیں پڑی تھی۔ تیز آواز میں ایک بیہودہ سا گانا بج رہا تھا۔ سنی گانے کی آواز پر مست سا سر دھن رہا تھا۔ اچانک ہی اسے خیال آیا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر گانا بند کر دیا۔ اچانک فضا میں خاموشی چھا گئی۔ لڑکوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تیکھی حسینہ کا کچھ پتہ کیا حرامیوں؟ یا یوں ہی آرام خوری کر رہے ہو؟ ادھر بیٹھے۔ کیا بھائی آپ بھی نا؟ حرام نام ہے اس کا۔ ماں آمنہ، باپ محسن عباسی تھا، مر چکا۔ چچا نے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، کیس عدالت میں چل رہا ہے، اسی لیے کچھ مہینوں کے لیے ادھر آئے ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے، انجینئر ہے، خود کماتی بھی ہے۔ واہ جی واہ، جلد ہم بھی چکھ لیں گے کیسے ہوتے ہیں انجینئر صاحبان۔ ویسے یہ صاحبہ کچھ تیز سی ہے، خیر ہم کون سا کم ہے، دیکھ لیں گے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ سب ہنس دیے۔ وہ سارے اپنے مخصوص تخت پر بیٹھے تھے۔ حیرام مضبوط قدموں سے چلتی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تو کتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پہ تیرے، مکمل عشق ہو میرا ذرا سا یہاں بھی دیکھ لے۔ کیا بھائی گانے کی واٹ لگا دی؟ ابھی چپ بے تو۔ اے ظالم حسینہ، یوں نہ کہ پھیر کے گزر، کچھ ہم پر نظر کرم، کچھ ہم بھی کریں گے۔ آواز احرام کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ناگوارے سے ان سب کی طرف دیکھا۔ میڈم جی میں ادھر ہوں۔ سنی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھ دبائی۔ یو بلڈی! حیرام کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اگلے ہی لمحے رک گئی۔ کسی خیال کے آتے ہی اس نے ایک خوار نگاہ سینی پر ڈالی۔ کہیں یہ وہ تو نہیں جس کا ذکر ممی کر رہی تھی؟ کیا ہوا جانم، ڈر گئی؟ سنی شرارت سے بولا۔ حیرام نے کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ دوسری صبح اس کے دفتر جانے کے وقت وہ گلی میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ ارے واہ، ہمت تو بہت ہے، سیدھا پولیس کو فون کر دیا۔ کیا پولیس نے؟ دیکھو تو صحیح سلامت یہاں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، ہٹو گے آگے سے؟ حیرام گلرائی۔ لو ہٹ گیا۔
وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اور انجینئر صاحبہ کتنی اعزازات کیس، وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ سنو نا ڈارلنگ، تمہارا موبائل نمبر تو دو نا۔ جوتی کا دوں؟ وہ غصے سے بولی۔ لاؤ دے دو، تمہارے لیے سینڈل ہی لے آؤں گا۔ سنا ہے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بس اسٹاپ آ گیا تھا، وہ وہیں رک گئی۔ میں ڈراپ کر دوں جان؟ سنی نے اپنا لاکٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے سوال کیا۔ گھٹیا چیپ انسان، دفع ہو جاؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ اوکے، ہو جاتا ہوں، بائے ڈارلنگ۔ ہوائی بوسہ اس کی طرف اچھال کر وہ پلٹ گیا۔ حیرام نے سکھ کی سانس لی۔ حد ہے، یہ پولیس والے بھی ایک نمبر کے گھٹیا ہے، اور بڑبڑانے لگی۔ حیرام اپنے کمرے کی بالکنی میں میز کے گرد بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، قریب ہی چند فائلیں اور چائے کا بھرا کپ رکھا تھا۔ وہ کام میں پوری طرح انہماک تھی جب اچانک ہی کوئی بالکنی میں کودا۔ اس اچانک افتاد پر حیرام کی چیخ نکل گئی۔ کودنے والا اندھا دھند کمرے میں بھاگا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حیرام نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ اے کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو، اس نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ کودنے والے نفوس نے اس جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ حیرام بوکھلا کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، چند منٹ کی بات ہے، میرے پیچھے کچھ پولیس ہے۔ اتنا ہی ڈر ہے تو ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ بس آواز نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ سنی نے اپنے ماتھے پر سے خون ایسے جھٹکا جیسے پسینہ ہو۔ زمین پر خون کی چھینٹیں آ گرے تھے، اب بھی تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ حیرام کا دل نرم پڑا۔ بیٹھو ادھر، اس نے درستی سے کہتے اسے دھکیل کر صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ کٹ لے آئی۔ سنی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں؟ کیا ملتا ہے؟ مستقبل الگ خراب، ماں باپ الگ بدنام، کردار پر داغ الگ۔ چلو اپنا نہ صحیح اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لو۔ انہوں نے اس دن کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ یوں پولیس سے چھپتے چھپاتے پھرتے رہو، لوگوں کے گھروں میں کودتے رہو۔ وہ مسلسل غصے میں بول رہی تھی۔ سنی یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، بنا پلکے جھپکے، سانس روکے۔ حیرام نے پٹی باندھنے کی خاطر اس کے ماتھے پر پڑے بال پیچھے کیے۔ سنی کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے کو دیکھا، نگاہیں پھر اس کے چہرے پر جا ٹکی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ حیرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ شرٹ کے اوپری بٹن اب بھی کھلے تھے، لاکٹ باہر کو جھانک رہا تھا۔ آئی برو پر لگا مصنوعی کٹ، عجیب طرز میں کی ہوئی شیو، کانوں میں بالی، ہاتھوں میں بریسلیٹ۔ حالت دیکھی ہے اپنی، جیل سے چھوٹے گنڈے لگتے ہو۔ وہ معصومیت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شراب پیتے ہو؟ جی پیتا ہوں۔ ڈرگز، گنڈا گردی، بتہ خوری نہیں کرتا، باقی سب کرتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہرگز نہیں نظر آ رہا تھا۔ بڑے فخر سے بتا رہے ہو، وہ منہ بنا کر بولی۔ جھوٹ آپ سے کہہ نہیں سکتا، اور شرم تو مجھے آتی ہی نہیں، وہ مسکرایا۔ کل رات کس کے ہاتھ پیر توڑ کر تھانے کا چکر لگایا تھا؟ پورے علاقے میں خوشی سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ ہا ہا ہا، ضائع ہی گئی، میں تو 1 گھنٹے بھی تھانے میں نہیں رہا تھا۔ خیر چھوڑے نا آپ یہ سب، اپنا ہی دوست تھا وہ۔ آپ بتائیں شادی کرے گی مجھ سے؟ حیرام حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک میٹرک پاس گنڈا، بدماش، ہائی کوالیفائڈ گولڈ میڈلسٹ انجینئر کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ پرسکون سا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 26 سال، اور میں 28 سال کی ہوں۔ آج کے بعد نظر آؤں تو آپ ہی کہہ کر گزر جانا، سمجھی؟ میں 22 کا کہتا تو آپ 24 کی کہہ دیتی، اور ضروری تھوڑا ہی ہے عزت صرف بہنوں کو دی جائے۔ میں یوں ہی آپ کی بہت عزت کروں گا، ٹرسٹ می۔ اور میں جانتا ہوں مجھے ٹالنے کے لیے خود کو بڑا ظاہر کر رہی ہے، لیکن سچ میں اگر آپ 40 کی بھی ہوں اور میں 20 کا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کروں گا۔ حیرام ہکا بکا رہ گئی، اس کا رگ تک کڑوا ہو گیا۔ خیر اب تم جاؤ۔ تھوڑی دیر رک جاؤں؟ اس نے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ جاؤ یہاں سے، حیرام نے خوفناک نگاہوں سے اسے گھورا۔ جا رہا ہوں، غصہ تو مت کریں۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، غصے میں آپ بہت پیاری لگتی ہے، وہ جاتے جاتے مسکراتا ہوا بولا۔ اللہ ہدایت دے تمہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ بالکنی میں آئی۔ فائلیں چائے میں نہ آئی ہوئی تھی، اس کی 4 گھنٹوں کی محنت بیکار گئی تھی۔ اللہ پوچھے تمہیں بدماش گنڈے انسان، غصے سے بڑبڑاتی دوبارہ اندر آ گئی۔
کیا ضرورت تھی اس گنڈے بدماش کو گھر میں گھسانے کی؟ تمہاری رحم دلی کے بھوت کا کوئی وقت ہے یا نہیں؟ ممی، اس وقت صرف ایک انسان تھا وہ، جو تکلیف میں تھا۔ وہ جتنا برا ہے یا جو بھی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، ملامت کر سکتے ہیں، لیکن سزا نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، کل کو وہ اپنے گنڈوں کی فوج لے کر آئے گا تو کرتی رہنا مرہم پٹیاں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حیرام گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، کچھ خاموش اور کھویا سا، ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھا۔ بھائی، تی حسینہ آ رہی ہے، لڑکوں میں سے ایک نے اس کے کندھے پر ٹھوکا دے کر کہا۔ اس نے ہٹ بٹا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب رکھا اسٹیل کا گلاس اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر اپنا سر پکڑ کر نیچے کی طرف جھکا۔ تمام لڑکوں کو سانپ سونگھ گیا۔ آج کے بعد اگر تم میں سے کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائے، خبیثوں، لاشیں بچھا دوں گا سب کی یہاں، گھرلا کر کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ حیرام تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر سنی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حیرام ذرا سے چونکی اور سنجیدہ نگاہ ڈال کر دوبارہ چلنے لگی۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر مرد اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ گاہے بگاہے نگاہ حیرام پر ڈال کر کبھی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگتا۔ ذرا فاصلے پر کھڑے سنی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا تو قدم قدم چلتا حیرام کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب بیچ میں سنی تھا، دائیں طرف حیرام اور بائیں طرف وہ ادھیڑ عمر مرد۔ سنی نے ایک تیز نگاہ اس مرد پر ڈالی۔ انکل جی، سائیڈ پکڑو، جا کے وہاں جا کر بس کا انتظار کرو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور جانے کا اشارہ کیا۔ حیرام نے پرتیش نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا مسئلہ ہے سنی؟ میرا نام ارحان ہے، ارحان عمر۔ وہ معصومیت سے مسکرایا۔ آپ آفس جا رہی ہیں؟ جی بالکل، لیکن تم کیوں میری چوکیداری کر رہے ہو؟ صبح کے وقت راستے سنسان ہوتے ہیں، سوچا آپ کو بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بارے میں اتنا سوچنے کی۔ میں تو سوچوں گا۔ کیا کریں گی آپ؟ وہ مسکرایا۔ میں پولیس کو انفارم کر دوں گی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں کچھ کر تو نہیں رہا، آپ کو تنگ کیا نہیں نا؟ لیکن پھر بھی آپ اپنا شوق پورا کر لیں، پولیس بھی اپنی ہی ہے اور آپ بھی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ واٹ ربش! تبھی سام پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے۔ ہاں، وہ تو میں بھاگ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کسی کی امانت تھی اور وہ میں پولیس کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتا۔ واٹ ایور! آپ نے اتنی پیاری سی پٹی کی تھی میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اسے کھولوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ انسانیت کا خیال کرتے ہوئے اس دن بینڈیج کر دی تھی۔ اس بات کو اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کیا ہی نہیں ہے سر پر سوار، آپ اپنے آپ ہی میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی ہے۔ بکواس مت کرو اور جاؤ یہاں سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ جا رہا ہوں، شام کو لینے آؤں گا۔ سامنے سے بس آتی دیکھ کر اس نے کہا۔ واٹ ربش! لینے آؤں گا! وہ بڑبڑاتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ سنی اپنے دوسرے فلیٹ میں موجود تھا، جو موسیٰ نگر کی کھولی سے نسبتاً کافی بڑا تھا۔ وہ سامنے درجنوں ہتھیار پھیلائے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں سیاہ ریوالور تھا جسے وہ ایک کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ قریب ہی سارے لڑکے بیٹھے تھے۔ سدھو صوفے پر نیم دراز تھا۔ بھائی معاف کر دو، ایک لڑکا لجاجت سے بولا۔ میرے کو معلوم نہیں تھا نا بھائی کہ وہ اپنی بھابھی ہے۔ بھابھی ہے؟ سنی نے اسے گھورا۔ جی بھائی، بھابھی ہے، وہ فوراً بوکھلا کر بولا۔ معاف کر رہا ہوں کیونکہ تجھے پتہ نہیں تھا۔ اور تو بتا، کہاں ہے تیرا بھابھی کا دفتر؟ اس نے ایک لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا۔ لڑکے نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ شاباش! اب پتہ کرو کون ہے ان کا چچا صاحب، میری زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسا سبق دوں گا کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ کر بھاگے گا سالہ، وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، قریب ہی علی ناک پر ہاتھ رکھے کھڑا، حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا۔ تم نے علی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ درشتی سے بولی۔ اس نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ خونی نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ بکواس بند کرو ارحان! سنی نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ہوتے کون ہو تم ایسے ایکٹ کرنے والے؟
ایک ہفتہ ہوا نہیں تمہیں مجھ سے ملے۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اسکول فرینڈ کے بعد کالج جونی، اور اب آفس ہم ساتھ ہیں۔ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے اور اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ حیرام کا بس نہیں چل رہا تھا اس کو گولی مار دیں۔ دیکھو ارحان، بہت ہوا اب بس، اوکے؟ اور یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اف، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ میں 4 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ او خدایا!